بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول بروز پیر بمطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پر نور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ کعب احبار جو کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، ان سے منقول ہے کہ سابقہ کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محلات دکھائے گئے ہوں، اور بصرہ جو کہ ملک شام کا ایک شہر ہے، وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ میں ہی نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، اور ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے یہ نسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محلات دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامعہ دمشق کے مینارہ شرقیہ پر ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا گیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو نہیں معلوم۔
یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اور وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جن نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، اتباع و اطاعت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔